إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. کل قیامت کے دن لوگوں کی صورتحال ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوگی. کچھ ایسے بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے کہ جن سے نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، اور وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے، ایسے نامراد ہوں گے کہ ان کے بھی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور یہ وہ کافر ہوں گے کہ جن کو سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا. مسئلہ ہے بیچ والوں کا کہ جو آئے بارگاہ الہی میں پیش ہوئے، نامہ اعمال ان کا سامنے آیا، نیکیوں کی گنتی بھی ہوئی، وزن بھی ہوا. گنتی اور وزن کے بعد 3 نتیجے آپ کو معلوم ہیں. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا نیکی کا ترازو بھاری ہو گیا، نیکی والی سائیڈ جھک گئی اور گناہ ہلکے پڑ گئے، بچ گیا، یہ بھی کامیاب ہو گیا. اس کا حساب ہوا لیکن عذاب سے بچ گیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. لیکن جس کا نیکیوں کا ترازو پلڑا ہلکا پڑ گیا، گناہ بھاری ہو گئے، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یہ برباد ہو گیا، پھنس گیا، اس کا انجام خراب ہو گیا. اب آگے کے مراحل آپ سنتے ہیں کہ گناہوں کی سزا ہے تحت المشیہ ہے اگر مومن ہے. حساب و کتاب کے بعد عذاب جھیل کے بالآخر مومن جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن ایک تیسری شکل ہے، اور وہ ہے کہ یہ ترازو دونوں ہی برابر ٹھہر گئے. جتنی نیکیاں اتنی ہی برائیاں، یا کسی کی نیکیاں زیادہ تھیں لیکن آگے ایک مقام آتا ہے جب یہ سب چیزیں نمٹ جاتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سارے حساب و کتاب سے نمٹ کر یحبس الناس عند القنطرہ، ایک رکاوٹ ہے جس کو قنطرہ کے نام سے حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے، جو جنت اور جہنم کے راستے جدا ہونے سے پہلے پل صراط کے پاس یہ قنطرہ ہے. روک دیا جاتا ہے یہاں لوگوں کو. یہاں پر روک کر مظالم کا اختصاص ہوتا ہے، دل صاف کیے جاتے ہیں، بدلے پورے کیے جاتے ہیں. یہاں پر تہذیب ہوتی ہے، حتی اذا حذبوا ونقوا،
انسان کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اندر سے بھی اس کی صفائی ہوتی ہے، مکمل پاک صاف کر کے پھر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس مقام پر یا اس سے پہلے نیکی اور گناہ برابر برابر ہو گئے، تو ان کو آپ قرآن مجید میں راجح تفسیر کے مطابق وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ اصحاب الاعراف ہیں، یہ وہ حجاب ہے، وبینہما حجاب، جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ان کے درمیان کی آڑ ہے۔ اس اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ادھر بھی نظریں جائیں گی، ادھر بھی ان کی نظریں گھمائی جائیں گی۔ ان کے کلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا ہے۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو دیکھ کر ان کے لیے سلام پیش کریں گے۔ داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، لیکن دل میں ایک لالچ ہوگی، ایک تمنا ہوگی، ایک خواہش ہوگی، اللہ یہاں پہنچا دے، اللہ یہاں داخل کر دے۔ یہ ذہن میں ذرا سی اس معاملے کو اپنے ذرا سا گھمائیے، اس کی تصویر سازی ذرا سی اپنی ذہن میں کیجیے، امیجن کیجیے، اس کو سوچیے۔ اس کو سوچنے کے بعد یہ سوچیے کہ آپ اور میں اس پورے جہان میں کہاں کھڑے ہیں، شروع میں ہیں، آخر میں ہیں، بیچ میں ہیں، برابر برابر ہیں، پھنس گئے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بات اتنی سی ہے کہ ان کے پاس جو اصحاب الاعراف تھے نا، ان کے پاس ایک نیکی زیادہ نہیں تھی، ایک نیکی ایسی نہیں تھی کہ ہوتی تو بآسانی یہ نکل جاتے۔ اس لیے جو اس وقت ان کی خواہش اور لالچ ہے، جو اس وقت آپ آج بیٹھ کے آپ نے سنا ابھی کہ کچھ بڑی عزت کے ساتھ آغاز میں ہی بغیر سوال و جواب کے نکل جائیں گے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ موقع آج آپ کے پاس ہے۔ وہ جو اصحاب الاعراف کی تمنا ہوگی نا ایک نیکی کی، وہ موقع آج میرے پاس ہے، وہ ایک نیکی کا لمحہ میرے پاس ہے۔ اگر میں وہ کر گیا، آج اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھا گیا، تو یہ چیزیں کل میرے سامنے کس انداز میں پیش ہوئیں گی مجھے اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نیکی کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے وہ ایک نیکی۔ کس سے؟ اس کا تذکرہ پیچھے ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں اہل علم اہل تفسیر کے، کہ آسمان اور زمین وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ سب کا سب نفخ صور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی وہ کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو بڑا فٹ، بڑا بہترین کر کے پیدا کیا کہ اس کی فنکاری میں، اس کے کاموں میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک نیکی جو لے کر آئے گا اس کے لیے اس ساری کائنات سے بہتر یہ ایک نیکی ہوگی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کل قیامت کے دن یہ ایک نیکی آپ کو بخشوا سکتی ہے۔ اس نیکی کو ذرا سا سمجھیے گا، اس نیکی کے مزاج کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ آج جس دنیا کی زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں، اس کا پورا موقع اور وقت میرے اور آپ کے پاس مکمل موجود ہے۔ کبھی کبھی انسان پیچھے ہوتا ہے، نفس کا فتور ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان کی اپنی مزاج کی، اپنی باتوں کی، اپنی پریشانیوں کی، اپنے معاملات کی چیزوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ کبھی اس کا نفس اسے پیچھے کرتا ہے، اس کی خواہشات اسے دبا لیتی ہیں، اور کبھی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے شیطان۔ رکاوٹیں بہت ہیں، میں اتنی آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ نہیں پاتا۔ یہاں پہنچنے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کو توڑ کر عبور کر کے یہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ نیکی کے میدان میں کھڑا ہونے کے لیے یہ بہت ساری رکاوٹیں توڑنی پڑتی ہیں، لیکن یہ رکاوٹیں بار بار آتی ہیں جو مجھے پیچھے کرتی ہیں۔ اس کے لیے اس ایک نیکی کی عظمت کو، اس کیفیت کو انسان جب ذہن میں لاتا ہے نا،
وہ ایک نیکی انسان کو بڑے بڑے کام کروا جاتی ہے، بڑی بڑی رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، لولا الرآ برہان ربی، یہ گناہ ان سے کیوں نہیں ہوا؟ جب گناہ کا موقع تھا، سارے اسباب موجود تھے، سب کچھ تھا، گناہ نہیں کیا انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھی۔ اس کی تفسیر بہت ساری اہل علم نے ذکر کی ہیں، ان میں مناسب بات جو سمجھ میں آتی ہے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ گناہ کے لمحے پر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام یاد دلا دے، وہ انعامات یاد دلا دے، وہ نعمتیں یاد دلا دے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں عطا کر دی ہے۔ گناہ کے موقع پر انسان کو ذہن میں یہ سوال اس کے اٹھ جائے، یہ منظر اس کے سامنے آ جائے کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، میں اس گناہ کا کیا جواب دوں گا۔ یہ برہان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب کبھی دل میں ایسا معاملات کے ساتھ، ایسا آپ کے آگے پیچھے چیزوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، تو تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو یاد دلائے کہ کل مجھے ایک نیکی میرے کام آئے گی، کل ایک نیکی مجھے کامیاب کروا دے گی۔ تو جو ایک نیکی لائے گا، ایک نیکی ہوتی کیا ہے؟ ایک نیکی، یہ تو ایک نیکی بڑی خاص نیکی ہے جس کا تذکرہ اس سورت میں ہے، سورہ نمل کے آخر میں۔ اس میں کئی مفسرین کے اقوال ہے، قتادہ رحمہ اللہ، زین العابدین۔ اس نیکی سے مراد کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی کے بعد ہی ساری نیکیاں، اس نیکی کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس نیکی کے بغیر کوئی نیکی حیثیت بھی نہیں رکھتی، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہ کوئی اوقات رہتی ہے۔ اس لیے اپنی اس نیکی کو تو لمحہ بلمحہ چیک کیجئے، کیونکہ جب یہ اتنی بڑی نیکی ہے نا تو اس پر شیطان کا حملہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اتنے آسانی سے شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے، اتنے حملے کرتا ہے، اس کا منزل و مقصود یہی ایک نیکی ہے۔ اپنی اس ایک نیکی کی حفاظت کیجیے، کیونکہ حدیث بطاقہ کے نام سے مسند احمد کی مشہور حدیث ہے، ادھر گناہوں کے بڑے بڑے دفتر ہوں گے، گناہ ہی گناہ بھرے ہوں گے، اور ایک نیکی یہ لا الہ الا اللہ چھوٹی سی ایک پرچی کی شکل میں ہوگی، ایک کاغذ کی شکل میں ہوگی، جس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، لیکن اس کا وزن بہت بھاری ہوگا، جس سے یہ گناہوں کے جو بڑے بڑے رجسٹر بھرے پڑے ہوں گے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یہ ایک نیکی ہے، اس ایک نیکی کی حفاظت کریں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد آپ کی مختلف نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، فرائض ہیں وہ لازمی ہیں، نوافل ہیں وہ لازمی ہیں، لیکن ہلکی ہلکی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اعمال تو سارے بخشوانے والے ہیں، نیکیاں تو ساری کامیاب کروانے والی ہیں، فرائض تو ضروری ہیں، لیکن بخشش میں آپ کو، معافی میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئیں گی، جن کو عام طور پہ ہم حقیر جان لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی ایک نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا، حقارت سے مت دیکھنا کہ اس سے کیا ہوگا، یہ نیکی میرا کیا پلڑا بھاری کرے گی، یہ نیکی کیا مجھے کامیاب کروائے گی۔ اللہ ایسی نیکیوں کی وجہ سے بندوں کو بخش دیتا ہے، اللہ ایسی نیکیوں کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے، اس سے کیا ہوگا، اس سے انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے، کل معروف صدقہ۔ اب ذرا سا میرے ساتھ غور کیجئے، میں صرف آپ کو 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آپ کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، یہ 2 جملے ہیں آپ کے بولنے میں بہت ہلکے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 1 سے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے انسان بستر پہ لیٹے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بولنے میں بہت ہلکے ہیں، لیکن رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند ہو اس کا مقام اور مرتبہ کے لیے، بیان کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ لیکن ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ترازو قائم ہوگا اس میں بہت بھاری ہوں گے پلڑے، یہ نیکی، اس نیکیوں کے پلڑے میں اپنا بھاری بوجھ، وزن، ایک نیکی کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ یہ 2 جملے کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات ہیں، بڑی سمجھ کے ساتھ ان کو جو ادا کرتا ہے، اس جملے کو اپنی زبان پر ورد کو جاری رکھتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے بہت زیادہ محبوب ہے ان تمام چیزوں سے،
ان تمام چیزوں سے مما طلعت علیہ الشمس، جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، زمین کے جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے نا، جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج کی روشنی پھیلتی ہے، آپ کی مسجد کے اندر کے حصے میں شاید نہ آتی ہو لیکن روشنی پہنچتی ہے، سورج طلوع ہوا ہے، اس ساری زمین سے بہتر میرے نزدیک محبوب یہ چند جملے ہیں۔ یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، جن کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہی وہ نیکی ہوگی جو کل قیامت کے دن مجھے ضرورت ہوگی، جب میرے بیڑے پار ہونے کے لیے، میرا ترازو بھاری ہونے کے لیے مجھے ان نیکیوں کی بڑی ضرورت ہوگی، اور حسرت اور ندامت بھی ہوگی کہ نیکیاں زیادہ کر کے کیوں نہیں لایا، نیکیاں اور بڑھا کر کیوں نہیں لایا، کیونکہ جنت کی تقسیم جب ہوگی درجات کی تو وہ نیکیوں کی بنیاد پر ہوگی، وہ جیسے آپ کے نامہ اعمال میرے ہوں گے ویسے ہی اسی بنیاد پہ رب تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوگی۔ اب تھوڑا سا بات کو اور گہرائی کے ساتھ سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ مقرر کر دیے۔ نیکی وہ ہے جس کو اللہ نے نیکی کہا ہو، شریعت نے نیکی کہا ہو، گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے گناہ کہا ہو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اسی نیکیوں اور گناہوں پر یہ ترازو قائم ہوگا۔ کل قیامت کے دن کا جو ترازو ہے انہی نیکیوں اور انہی گناہوں کے معیار پر قائم ہوگا، میرے اور آپ کے معیار پر قائم نہیں ہوگا۔ اب ذرا سے سنیے گا، فمن ہم بحسنۃ، جو شخص ہم کرتا ہے، سوچتا ہے کسی ایک نیکی کے متعلق کہ میں نیکی کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا، سوچا اس نے، ابھی میں نے آپ سے گفتگو کی کہ جی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت بڑی نیکی ہے، اس کی فضیلت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میں نیکی کروں گا، آپ نے سوچا، فمن ہم بحسنۃ، جس نے سوچا اس نیکی کو کرنے کا ارادے کے ساتھ، فلم یعملها، اور پھر یہاں سے خطبہ ختم ہوا، کیونکہ الفاظوں کی تاثیر کسی کے لیے، کسی کے بیان میں، کسی کی کیفیت کے حساب سے کچھ لمحوں کی ہوتی ہے، کچھ گھنٹوں کی ہوتی ہے، کچھ دنوں کی ہوتی ہے، اثر زائل ہو جاتا ہے، کلمات کا اثر، الفاظ کا اثر زائل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس لیے بار بار سننا پڑتا ہے، بار بار اس نصیحت کو کان میں پہنچانا پڑتا ہے۔ آپ نے سنا، آپ اٹھ کے چلے گئے، کسی کو یاد رہا اس نے پڑھ لیا، کسی کو یاد نہیں رہا فلم یعملها، اس نے یہ نیکی نہیں کی، کتبت یا کتبہ اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس ایک ہم کو جو اس نے کام نہیں کیا، اللہ اپنے پاس پوری ایک نیکی درج کرتا ہے، پوری ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس نے نیت کر لی، اس نیت کا اس کے لیے جا رہا، اور اگر کر بیٹھتا ہے اس نیکی کو، واقعتاً یہ کلمات ادا کر لیے، تو کتبہ اللہ عنده الی 10 حسنات الی 700 ضعف و الی اضعاف کثیرہ، پھر اس نیکی کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ میٹر آپ کے اخلاص پر ہے، وہ میٹر آپ کے اتباع سنت پر ہے، وہ میٹر آپ کے جذبے پر ہے، وہ میٹر آپ کی اس نیکی سے ہونے والے فائدے پر ہے، وہ نیکی کے اندر آپ کس قدر مگن تھے، کس جذبے، کس اخلاص کے ساتھ، کتنا سمجھ کر آپ نے اس نیکی کو کیا، اب یہ میٹر چلنا شروع ہوتا ہے، کم از کم 10 تک تو ہر ایک کے لیے پہنچتا ہے، 1 کا 10 نیکی میں، 10 سے اللہ 700 گنا تک بھی پہنچاتا ہے، اور 700 گنا تک بھی آگے کتنا بڑھا دیتا ہے، کس کے لیے، یہ اللہ کی مشیت ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے نیکی جو کل آپ کے نامہ اعمال میں پیش ہوگی، جس کو گنا جائے گا، جس کو تولا جائے گا۔ پھر انسان ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم بسیئۃ، اس نے گناہ کا سوچا کہ میں یہاں سے نکل کر یہ گناہ کروں گا، یہاں سے نکل کر میں نے ابھی کسی کو جواب دینا ہے، کسی کی پیمنٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں جھوٹ بولوں گا، سوچا اس نے۔ نماز کے اندر یہ خیالات آتے ہیں، ان خیالات میں اس نے گناہوں کی ایک پلاننگ کی، حالانکہ نہیں آنے چاہیے تھے، نماز ان خیالات کے لیے نہیں ہے، لیکن میری اپنی نماز بھی ایسی بعض اوقات گزر جاتی ہے، سوچ لیا، باہر نکلا، بھول گیا، وقت آیا گناہ کا، نہیں کیا، فلم یعملھا، پھر اس نے اس گناہ کو نہیں کیا، کتبت عنده یا کتبہ اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اللہ اس ایک نیکی کے خیال کے آنے پر، نہ کرنے پر اپنے پاس پوری ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس ایک گناہ کے خیال کے آنے پر، گناہ نہ کرنے پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔
اس کو کیوں لکھا جاتا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ نیکی گناہ کے موقع پر گناہ نہ کرنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایک کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، وہ ترک بھی عمل ہوتا ہے، ایک بڑی گہری بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا اس وقت۔ آپ کے اس فعل پر آپ کے لیے نیکی لکھی گئی ہے، اور اگر گناہ کر لیتا ہے، سوچا اور گناہ کر لیا، تو اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان نیکی جب نہیں کرتا تو وہ بعض اوقات آپ نے سوچا ایک گناہ کا، اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں فمن ترکھا من جراء من اجلی، جو شخص اس گناہ کو چھوڑتا ہے میری وجہ سے، میرے ڈر سے، میرے خوف سے، یہ ایک نیکی بن جاتی ہے۔ ایک انسان بھول گیا، اس کو ہوش ہی نہیں رہی، سوچا، خیال آیا، پھر نہیں کیا، نہ یہ اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، نہ اس کے خلاف گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان نے گناہ کا ارادہ کیا، سوچا، اس کے اسباب اختیار کیے، اس کے راستے پر چلنا شروع ہوا، کسی کو جھوٹ بول کے بیوقوف بنانا تھا، کال بھی ملا دی، کال لگ بھی گئی، بات کا آغاز ہوا، کال کٹ گئی، اسباب شروع ہو گئے، تو اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب دو مسلمان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اپنی تلواروں کے ساتھ، تو فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، پھر قاتل بھی جہنم میں جاتا ہے اور مقتول بھی جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قاتل تو چلا گیا، سمجھ میں آیا قتل کیا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا یہ اپنے بھائی کے قتل کا، لأنه كان يريد قتل صاحبه، اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ اس ایک نیکی پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی کم از کم یہ دل کی جو نیت ہوتی ہے نا، دل کا جو ارادہ ہوتا ہے، اپنے دل کی پاکیزگی، یہ بھی آپ کے نام اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب سوچئے، یہ ایک ایک گناہ کا سوچ کر نہ کرنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، نیکی کا سوچ لیا نہیں کی، وہ بھی ایک نیکی، گناہ کیا تو ایک گناہ، نیکی کی تو 10 سے آگے 700 آگے پتہ نہیں کہاں تک یہ سلسلہ پہنچا دیتا ہے رب تعالیٰ۔ اور پھر بھی کتنا بدبخت ہو وہ آدمی کہ جس کے نیکیاں اور گناہ برابر ٹھہر جائیں۔ نیکیوں کا حساب دیکھیں نا، ایک نیکی کہاں تک جاری ہے، اور ایک گناہ ایک ہی ہے، اور پھر بھی اس کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے، جس نے 50 60 70 سال کی ایک لمبی زندگی گزاری، اور اس زندگی کے اندر وہ اپنے نام اعمال کو بھاری نہ کروا سکا، نام اعمال کو، اپنے وزن کو، اپنے اس ترازو کو بھاری نہ کروا سکا، ان بھاری بھاری نیکیوں کو سمجھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو کے۔ اس لیے اپنی اس وقت کو غنیمت جانے، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ وقت جو ہے یہ کوئی سورج کے آنے جانے کا نام نہیں ہے، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا نام نہیں ہے، یہ وقت، یہ زندگی آپ ہیں، اس کا گزرنا آپ کا گزرنا ہے۔ یہ تو سورج چاند آ رہا ہے، جا رہا ہے، راتیں دن ہو رہی ہیں، میں گزر جاتا ہوں، یہ تو اپنے حساب کتاب سے چل رہے ہیں، جب تک اللہ کا حکم ہوگا چلتے رہیں گے۔ میں وقت ہوں، میں ختم ہو رہا ہوں، میں پگھل رہا ہوں، میں ختم ہو رہا ہوں، اور میری کل کامیابی بقا کل آخرت کی ہے، ہمیشگی کی زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے اپنے اس وقت کو، ان لمحات کو غنیمت جانیں، اور نیکی کرنے کے بعد 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا، بس یہ آخری بات ہے، نیکی ہو بھی گئی، کر بھی لی، 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ ان 2 چیزوں میں پہلی چیز ہے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا یا زین لهم سوء اعماله، وہ کتنا ہی عجیب آدمی ہے کہ جس کی برائیوں کو اس قدر مزین خوبصورت کر دیا گیا کہ اپنی غلطیوں کو، اپنی برائیوں کو، خامیوں کو نیکی سمجھتا ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب تصور ہے۔ میں نے جہاں بات کا بیچ میں ذکر کیا نا، تو میں نے کہا نیکی اور گناہ وہ ہے جس کو اللہ نے طے کیا، میں اور آپ طے نہیں کریں گے۔ یہ میرے حساب میں نیکی ہے، میرے حساب میں گناہ ہے، میرا حساب کتاب نہیں ہے، بارگاہ الہی میں اللہ کا حساب کتاب ہے، اور ترازو میں وہی حساب کتاب ہوگا، میری سوچ کے حساب سے نیکی نہیں ہوگی۔ اس میں بدعات بھی آ جاتی ہیں جن کو انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دین نہیں ہوتی۔ اس میں سارے شرکیات اور خرافات آ جاتی ہیں جن کو انسان عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے غیر اللہ کی، اور وہ عبادت ہوتی نہیں، اور وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کل قیامت کے دن یہ چیز بخشوا دے گی۔ اس میں انسان کے وہ گناہ بھی آ جاتے ہیں جو روزمرہ کے معمولات میں کر رہا ہوتا ہے، اور اسے سمجھ رہا ہوتا ہے ایک گناہ نہیں ہے، اس گناہ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جھوٹ وہ ہوتا ہے جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو، اگر نقصان نہیں ہو رہا، میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہ تعریفیں میری اور آپ کی بنائی ہوئی تعریفیں، یہ کل قیامت کے دن ترازو ان تعریفوں کے حساب سے نہیں تولے گا۔ اس لیے اپنی نیکی اور گناہ کو شریعت پر پیش کر کے پوچھئے، کیا یہ جو نیکی میں کر رہا ہوں، یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں، یہ 33 بار یا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار اللہ اکبر، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ شریعت سے ثابت ہے، پیش تو کیجیے اپنے عمل کو۔
میں مثال کے طور پہ 100 دفعہ یا قہار، 100 دفعہ یا غفار، 100 دفعہ یا تواب، 101 دفعہ، 111 دفعہ فلاں ذکر کر رہا ہوں، میرے حساب میں تو وہ نیکی ہے، پیش تو کیجئے شریعت پر. کیا جس چیز کو میں نیکی سمجھ رہا ہوں، کیا وہ ایسا تو نہیں کہ وہ گناہ تھا، اس گناہ کو مزین کر کے مجھے میرے سامنے اس کو نیکی بنا دیا گیا، میں سمجھ ہی نہ پایا اور میں ایسے ہی چلتا رہا، تو میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، میں تو بیوقوف بن گیا. کل قیامت کے دن یہ سارے ترازو جو ہیں، افحسب الذین کفروا، یہ کافر لوگ یا وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نیکیوں کے اعمال اور پہاڑ کھڑے کیے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو یہ جب حساب میں اللہ کے ترازو میں یہ چیز پوری نہیں بیٹھے گی تو اس چیز کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ کے خواب، تفسیر اور پورا اس کی وضاحت ہے. آخر میں فرشتوں کا جملہ ہے محمد فرق بین الناس، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارق ہیں لوگوں کے درمیان، ساری نیکیوں کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کے مطابق ہوگا. تو اس لیے اپنے اعمال کو شریعت پر پیش کیجیے. دوسرا، اپنی نیکیاں، جب آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی، اس کو ادھورا، اس پہ پوری بات نہیں کی تھی شروع میں. قنطرہ، جب آپ کو روکا جائے گا، مجھے روکا جائے گا، سب کو روکا جائے گا. اللہ کسی بھی انسان کو ونزعنا ما فی صدورہم من غل، جنت میں کوئی بھی اپنے دل میں کسی بھائی کے لیے کوئی کینہ، بغض، حسد، کسی کے لیے کڑھن، کسی کے لیے کوئی دل میں برا خیال لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جنت مقام نعمت ہے، وہاں اس قسم کی کسی برائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں تصفیہ ہوگا، یہاں نپٹائے جائیں گے معاملات کو. تو یہاں وہ ترازو میں نیکیاں تو اپنی پوری کرایا، وزن تو پورا کروا کے آ گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، گنتی میں بھی نیکیاں بڑھ گئیں. ایک نیکی 10 گنا، 10 سے آگے 700 گنا. الحمدللہ میری نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم تھے. میرے ترازو کے اندر بھی نیکیاں، بھاری بھاری نیکیاں میں نے کی تھی، میں سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ گیا. لیکن جب اس قنطرہ پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یہاں پر اپنے ذہن میں لائیے کہ جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے؟ جو کل قیامت کتنی یہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا، غریب، فقیر، مفلس، یہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور بارگاہ الہی میں پہنچے گا، نمٹ بھی جائے گا. پھر کوئی آئے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جس نے میرا مال دبایا تھا. یہ سارے حقوق والے آ کر میری ان نیکیوں کو جو میرے تکلیف کے ساتھ اس دنیا میں کی تھیں، اس کے مزے کو لوٹنے کے لیے مجھ سے نیکیاں چھینیں گے. کیونکہ حساب و کتاب کل قیامت کے دن ترازو سے نمٹنے کے بعد پھر درہم و دینار، کوئی سودے بازی، کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہوگا. یا آپ نے کسی کو گالی دی تو پلٹ کے کل قیامت کے دن آپ کو دے دے، آپ نے کسی کو مارا تو وہ آپ کو مار لے، آپ نے کسی کی غیبت کی تو وہ آپ کی غیبت کر لے. نہیں، کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی. پھر یہ جو بھاری ترازو تھا نا، نمٹتا جائے گا، نمٹتا جائے گا. کم ہوئے، بچ گیا انسان تو بچ گیا. اگر لینے والے کھڑے رہے، نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد کر، اور پھر نتیجے سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. سمجھیے اس چیز کو، اپنی زندگی کو سمجھیے. کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے سمجھ کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ. جس طرح انسان کماتا ہے نا پیسہ، تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، سیونگ کرتا ہے، کل کی پلاننگ کرتا ہے. یہ آپ کی نیکیاں ہیں، اس کو بچانے کے لیے خود کو کنٹرول کرنا، سیونگ کرنا، محفوظ کرنا، کہ کل قیامت کے دن یہ نیکی صحیح بھی ہو اور بارگاہ الہی میں محفوظ بھی ہو جائے، اور اس نیکی کو جو میں نے کیا ہے اس کا ثواب بھی پورا پورا مجھے ہی مل جائے. یہ اللہ ہمیں سمجھ بھی دے دے اور توفیق بھی دے دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اچھی طرح آخر میں سمجھ لیجئے. آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، یہ صدقے سے مراد نیکی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہر اچھائی، ہر بھلائی، جس کو شریعت نے بھی بھلائی کہا ہو، یا وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق بھلائی ہے، پھر اس کی آپ نے کوئی شکل، کوئی ایسی تفسیر نکال لی جو آج کے دور کے حساب سے آپ اس کو پورا کر سکتے ہو، وہ ہر نیکی ہی صدقہ ہوتی ہے. ہر نیکی ہی صدقہ ہوتی ہے. اپنے دل میں، میں نے گفتگو میں ذکر کیا، دل کے اندر اپنے بھلائی پیدا کیجیے، اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھلا ہو جائے. کسی کا میرا وقت بھی لگتا ہے، میرا پیسہ بھی لگتا ہے، میرا دماغ بھی لگتا ہے، میری صلاحیتیں بھی لگتی ہیں، بلا وجہ لوگ مجھے استعمال کر لیتے ہیں. میری اپنی صلاحیتیں اللہ کی عبادت میں لگتی ہیں، صرف ہو جاتی ہیں، میرے اپنے مزے ختم ہو جاتے ہیں. کل معروف صدقہ، جہاں انسان اللہ کی طاعت میں استعمال ہو رہا ہو نا،
وہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے کوئی خاص توفیق دے کے چن لیا ہے. اللہ ہمیں اپنے چنیدہ بندوں میں سے بنا دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.